وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا بڑا پیارا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ نمل میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ، بڑے عظیم و شان لشکر تھے جن میں جنات بھی تھے۔ قرآن کہتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، یہ سارے کے سارے جمع تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ پہنچے ایک ایسی وادی میں جو چیونٹیوں کی وادی تھی، جہاں پہ چیونٹیاں موجود تھیں۔ کہتے ہیں یہ طائف کے قریب کہیں وادی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، قریب پہنچنے والا تھا۔ قالت نملۃ، ایک چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے گھروں میں۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ کچل نہ دے تم کو سلیمان اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کا واقعہ نقل کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی بادشاہت دی تھی جو جیسی بادشاہت پوری کائنات میں دوبارہ کسی کو نہ ملی، نہ پہلے کسی کو ملی، نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ جا رہے ہیں، آپ کا جو تخت تھا وہ ہواؤں میں اڑتا تھا، ہوائیں آپ کے تابع تھی، پوری زمین پہ کہیں پہ کوئی بات ہوتی تو ہوا آپ تک پہنچاتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر میں، جس میں جنات بھی تھے، جس میں انسان بھی تھے، اور اوپر سایہ پرندوں نے کیا ہوا تھا، عظیم الشان لشکر کے ساتھ سفر فرما رہے تھے کہ چیونٹیوں کی بستی پہ گزر ہوا۔ تو چیونٹی اس زمین کی ایک حقیر ترین مخلوق، جس کو ہم پیلی کہتے ہیں، حقیر ترین مخلوق ہے۔ اس چیونٹی کو بھی یہ سمجھ تھی، اس چیونٹی نے بھی اپنی بستی والوں کو بچانے کی کوشش کی۔ آج کل ہم انسان، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا نقصان ہو۔ آپ ہمارے اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں، کسی خدا نہ لے کے جائے کسی کو کسی ڈاکٹر کے پاس، خاص کر ارتباط میں، اگر کوئی بھولے سے چلا بھی جائے کسی ہسپتال میں ارتباط، تو لاش ہی باہر آتی ہے، اور لے جانے سے پہلے جو چیکنگ کا مرحلہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب خود نہیں چیک کرتے، وہ ڈاکٹر صاحب کے آگے جو بیٹھے اس کے ڈرائیور ہے، اس کا کوئی بجلی بند کرنے والا، کوئی آن کرنے والا، وہ چیکنگ کرتا ہے۔ اب جب آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کی رپورٹیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو بلڈ پریشر بھی، اس کو فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، وہ دوائیاں لکھ دیتا ہے، اور دوائیاں بھی وہ لکھتا ہے جو اس دن کمپنی والے اس کے پاس جاتے ہیں، اپنی اپنی دوائیاں پیش کرتے ہیں، وہ دوائیاں لکھ کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ جب ڈاکٹر کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو آدھی زمین آپ کی بک چکی ہوتی ہے اپنے علاج پہ۔ یہ انسانیت کا حال ہے آج کل ہم انسانوں کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چیونٹی نے اپنی بستی والی چیونٹیوں کو یہ اعلان کیا کہ او چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں، گھروں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالے۔ جب اس نے یہ کہا تو آگے سے چیونٹیوں نے اس بڑی چیونٹی کو کہا کہ نبی ہو اور نبی کے صحابی ہوں، نبی کے ساتھی ہوں، اور اللہ کی مخلوق کو پاؤں تلے روڑ ڈالے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چیونٹی نے آگے سے جواب دیا کہ وہ جان بوجھ کر نہیں روندے گے،
جان بوجھ کر تمہیں اپنے پاؤں تلے نہیں مسلے گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ تمہیں رونٹ ڈالیں گے. اس لیے اپنے اپنے دلوں میں گھس جاؤ. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کو بھی پتہ نہ لگنے دے اللہ تو نہیں پتہ چل سکتا. اور آج کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں ایک تو صحیح اللہ کے ولی نہیں، عام جو بزرگ ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اپنے قبیلوں میں، اپنے اپنے معاشروں میں، جو ہم نے ولی اللہ بنائے ہوتے ہیں، وہ ان کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں. نعوذ باللہ، ان کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں. ان کی قبر پہ کوئی پرندہ بیٹھے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چڑی ہے، یہ چڑا ہے. یہ ہمارے عقیدے بن چکے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کہیں روڑ نہ ڈالے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا. یہ بات ہوا کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی کہ چمنٹی نے اپنی چمنٹیوں کو یہ اعلان کیا ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اس چمنٹی کے قول کو، اس کی بات کو سن کر. حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے انور پر تبسم آ گیا. ہنسنے کے 3 قسمیں ہیں، یہ بھی سن لیں. ایک تبسم ہے، ایک ضحک ہے، اور ایک قہقہ ہے. تبسم کہتے ہیں بغیر آواز کے ہنسنے کو، یعنی ایسا ہنسنا جس میں آواز نہ نکلے. اور ضحک اتنی آواز سے ہنسنا کہ صرف ساتھ والا سن لے. اور قہقہ اتنا زور سے ہنسنا کہ پورا گھر اور پوری بستی سن لے. یہ نامناسب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں قہقہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کبھی قہقہ کے ساتھ ہنسے ہوں. تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اس چمنٹی کی بات کو سن کر اور کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر، اے رب مجھے زیادہ کر کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں. نعمتک تیری نعمت پر، التی انعمت علی وعلی والدی اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک نئی نعمت ملی تھی کہ پہلے وہ صرف پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. آج ایک چمنٹی کی بولی بھی اللہ نے ان کو پہنچائی اور سمجھا دی. اس بولی کو سمجھنے اور سننے کے بعد اللہ کی اس نعمت پر شکریہ ادا کیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی جب کوئی نعمت ملے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پہلی بھی اتنی نعمتیں تیری استعمال کر رہے تھے، آج ایک اور نعمت میں اضافہ ہو گیا. یہ حیات الحیوان ایک کتاب ہے علامہ دمیری کی. اس طرح نوادر العقول بھی ایک کتاب ہے ان جانوروں کے متعلق. اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چمنٹی سے ملاقات کی، اس لیے کہ چمنٹی نے اپنی بستی والی چمنٹیوں کو بچانے کی تدبیر کی تھی. تو اس کے اعزاز میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چمنٹی سے ملاقات کی. اور جب بڑا چھوٹے سے ملاقات کرتا ہے تو آخر میں کہتا ہے کہ کوئی کام، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے عظیم المرتبت، اور اللہ نے ان کو ایسی بادشاہی بھی دی تھی کہ آسمانوں سے نیچے نیچے آپ کی بادشاہ تھی ہر چیز پہ. تو آخر میں سلیمان علیہ السلام نے چمنٹی سے کہا حل لیا من کل حاجہ، کیا میرے پاس تیرے لیے کوئی حاجت ہے اور کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ. چمنٹی نے کہا نہ جی، لا 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 لی الحاجہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے سارے کام بن رہے ہیں، کھانا مجھے مل رہا ہے، رہائش مجھے ملی ہوئی ہے.
بستی کی چمنٹیاں خوش ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہ کوئی حاجت مجھ سے لو، کچھ طلب کرو مجھ سے۔ بادشاہ جو تھے، اللہ کے پیغمبر جو تھے، بڑے جو تھے کہ میں اس چمنٹی کے کسی کام آ جاؤں، ان کی خواہش یہ تھی۔ تو پھر چمنٹی نے اپنی حاجت بیان کی کہ ایسے تو جان نہیں چھوٹے گی سلیمان علیہ السلام سے، چلو اپنی حاجت پیش کرتی ہوں۔ چمنٹی نے اپنی حاجت پیش کی کہ مجھے جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو زیادہ کر دو، اور دوسرا جو رزق اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اس رزق میں اضافہ کر دو۔ یہ دو حاجتیں ہیں، ان کو پوری فرما دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو حاجتیں تو میرے اختیار میں نہیں ہے، کہ جو تجھے زندگی ملی ہے، جتنی ملی ہے وہ جو مقدر میں ہے اس کو میں زیادہ نہیں کر سکتا، اور جو رزق تیرے اختیار میں ہے اس رزق میں بھی میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ دو حاجات میں پوری نہیں کر سکوں گا، اس کے علاوہ کچھ ہے تو مانگو۔ تو چمنٹی نے کہا کہ پھر جس کے اختیار میں ہے اسی سے کیوں نہ ساری حاجتیں پوری کرواؤں۔ یہی تو دو حاجتیں ہوتی ہیں انسانوں کی بھی، ہر مخلوق کی، کہ ایک تو عمر زیادہ ہو جائے اور دوسرا رزق زیادہ ہو جائے۔ جب آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کیوں نہ اس ذات سے مانگوں جس کے پاس یہ دو حاجتیں بھی جس کے اختیار میں ہے۔